لفظ اللہ ذات کردگار، ذات پروردگار کی طرف ایسی علامت ہے کہ جو ہی وہ زبانوں پر آتا ہے تو ہماری توجہ، ہمارا ذہنی التفات ذات خداوندی کی طرف خود بخود ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسم، اب یہاں پر اسم کے حوالے سے بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یوں تو اسم کی طویل بحث ہے، مگر اسم ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے علم۔ اسم کسی چیز کے عام نام کو کہتے ہیں، علم کسی چیز کے مخصوص نام کو کہتے ہیں کہ وہ اسی کا ہو جاتا ہے، جیسے قلم، کتاب، کاغذ۔ اب یہاں پر الفاظ ایسے ہیں جو میں اردو کے استعمال کر رہا ہوں، جو عربی میں بھی کتاب اور قلم استعمال ہوتا ہے، لیکن کاغذ جو ہے وہ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، جسے عربی میں ورق کہتے ہیں۔ اب یہاں پر لفظ قلم جب ہم کہیں گے یا لفظ کتاب جب ہم کہیں گے تو اس کتاب کی اس ایک مخصوص شکل کی طرف ہماری توجہ جائے گی۔ جب ہم قلم کہیں گے تو قلم یعنی وہ لکھنے کا آلہ، اس کی طرف ہماری توجہ جائے گی۔ لہذا بنیادی طور پر اسم اور علم میں یہ فرق ہوا کہ اسم عام چیز کو کہتے ہیں، کتاب ہر کتاب کو کہتے ہیں، لیکن جب ہم کسی کتاب کے مخصوص نام کو، قرآن جیسے قرآن، اب قرآن ہر کتاب کو نہیں کہتے، قرآن کے لفظ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قراءت سے مشتق ہے، یعنی مقروءن، وہ شے جسے قراءت کیا جائے۔ اب یہاں پر کیا ہر پڑھی جانے والی کتاب کو قرآن کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ لفظ قرآن علم ہو گیا کلام الہی کے لیے، کتاب خداوندی کے لیے۔ یا جیسے افراد میں، انسانوں میں ہم کسی کا نام حسن، کسی کا حسین، کسی کا زید، کسی کا عمر، کسی کا علی، تو یہ کیا ہے؟ یہ ان افراد انسان میں سے اس کی پہچان کے لیے کہ یہ شخص، اس کا نام حسن ہے، یہ شخص اس کا نام علی ہے، تو وہ اسی کا مخصوص نام ہو گیا، اسے علم کہتے ہیں۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں محمد، علی، حسن، حسین، تو یہ الفاظ کیا ہیں؟ فاطمہ مثلا ہم کہتے ہیں تو ہماری توجہ یا ہمارا مقصود، اگر مخاطب کی توجہ نہ ہو، متکلم کی توجہ ہوتی ہے تو اس کا مقصود وہ معین شخص ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ، تو اللہ کے لفظ سے اللہ کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ مخصوص نام ہے کہ جب بھی استعمال کیا جاتا ہے تو سننے والے کی توجہ اس ذات پروردگار کی طرف ہو جاتی ہے کہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو عالم ہے، جو قادر ہے، جو قدیر ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم۔ تو اب یہاں پر اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہونے کے لیے جو لفظ خود خداوند عالم نے استعمال کیا ہے وہ ہے لفظ اللہ۔ اللہ کا معنی لفظی طور پر اگر ہم عبادت سے لیں الوہیت، تو اسی کے ساتھ الف لام اس کے اوپر لگا ہوا ہے جو اختصاص الوہیت کی طرف دلالت کرتا ہے اور اشارہ کرتا ہے کہ خدائی اسی کے ساتھ مخصوص ہے، خدا صرف وہی ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ لفظ ظہور اسلام سے پہلے مشرکین میں بھی اتنا مشہور تھا کہ جب بھی ان سے قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے خلق کیا ہے تو وہ کہیں گے اللہ نے، لفظ اللہ، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے۔ اور جب وہ قربانیاں کرتے تھے یا کوئی چیز ذبح کرتے تھے نذر کے طور پر یا اس طرح کے حوالوں سے،
تو وہ کہتے تھے قالوا ھذا للہ وھذا لشرکائنا، سورہ انعام آیت 136۔ قالوا ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، یعنی وہ اپنے گمان کے طور پر یہ کہتے ہیں اپنی قربانیوں کے بارے میں کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے جو ہم نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں۔ تو لفظ اللہ اور پھر اللہ کے مقابلے میں شرکاء جو کہتے تھے، لیکن وہ لفظ سے اللہ سے مراد ذات پروردگار لیتے تھے۔ اب وہ شرک کریں، کسی کو اللہ کا شریک بنائیں، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن لفظ سے اللہ کے حوالے سے ہم ان آیات کی طرف، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ تفسیر القرآن بالقرآن، القرآن یفسر بعضہ بعضا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ تو یہاں سے ایک مطلب کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے، اور وہ یہ کہ ہم لفظ اللہ کو سمجھنے کے لیے کہ اس کا اختصاص اور یہ مخصوص اللہ کا نام ہے، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے علاوہ مشرکین بھی اس لفظ کو جب استعمال کرتے تھے تو ان کے عرف میں بھی، ان کے ہاں بھی معروف تھا، مشہور تھا، معلوم تھا کہ اس سے مراد ذات پروردگار ہے۔ اب یہاں پر ایک علمی مسئلہ کی طرف اشارہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ اللہ سے مخصوص ہے، اس کا علم ہے مثلا، تو کیا اللہ تعالی کا ایک ہی اسم ہے کہ ایک ہی لفظ ہے کہ جسے ہم علم کہتے ہیں؟ کیونکہ علم تو ایک ہی چیز ہوتی ہے نا، 10 نام تو علم نہیں بن سکتے، ایک ہی لفظ ہوگا جو علم یعنی نشانی، جو مخصوص نام۔ علم کا لفظی معنی نشانی، یعنی وہ مخصوص نشانی جو اسی کی ہو جائے۔ تو اب یہاں پر کیا اللہ تعالی کا ایک ہی لفظ ہے جو اس کی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ جبکہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جسے میں نے کل عرض کیا تھا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ کے پاکیزہ خوبصورت نام ہے، تم اسے اس کے انہی خوبصورت ناموں سے پکارو۔ خوبصورت نام، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، یعنی اللہ کا وہ مخصوص نام۔ اب یہاں پر اللہ کے بہت سے نام ہیں، لیکن اس سے ذرا تھوڑا سا ہم آگے جائیں تو بڑی واضح سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، ایک لفظی نام ہے، ایک وجودی نام ہے۔ لفظی نام تو یہی ہے جو ہم ابھی بیان کر رہے ہیں، جن میں سے علم مخصوص نام اللہ ہے، اور پھر الرحمن، پھر الرحیم، پھر اور قادر، قدیر، عالم، علیم، یہ سب جو 99 نام یا جو زیادہ نام جو مشہور ہیں، اور قرآن مجید کے علاوہ بھی احادیث میں ملتے ہیں۔ لیکن جو وجودی نام ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ تعالی کی ذات پر دلالت کرنے والی ہر وہ شے کہ جس سے ہم اللہ تعالی کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائیں، وہ اللہ کی نشانی، اللہ کی آیت، آیت اللہ یعنی اللہ کی آیت، اللہ کی نشانی، وجود پروردگار کی نشانی،